امام الانبیاء کے علماء انگریز کی یہ پلاننگ تھی، اور اقبال نے کہا، اور یہ جو لارڈ میکالے کا بنایا ہوا ایجوکیشنل سسٹم ہے نا جو اس نے ہم پہ مسلط کی، یہ تاریخی حقیقت ہے۔ جب وہ یہاں یہ اپنا ایجوکیشنل سسٹم چھوڑ کے گیا، اور یہ یاد رکھیں انگریز کے آنے سے پہلے یہاں کون سا سسٹم تھا؟ یہاں جو تعلیم دی جاتی تھی نا وہ حضور کی شریعت کے پس منظر میں دی جاتی تھی انگریز کے آنے سے پہلے۔ جب انگریز آیا ہے اس نے جاب اورینٹڈ ایجوکیشن کا نظام وضع کیا۔ جاب اورینٹڈ ایجوکیشن کیا مطلب؟ ملازمت رخی تعلیم۔ کہ اگر بچپن میں ماں باپ نے فیصلہ کر لیا نا کہ بیٹے نے ڈاکٹر بننا ہے، تو انگریزوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جس نے ڈاکٹر بننا ہے اس کو ڈاکٹری پڑھنی چاہیے، شریعت پڑھنے کی کیا ضرورت؟ جس نے انجینئر بننا ہے وہ انجینئرنگ کا کورس پڑھے نا، اس کو شریعت پڑھنے کی کیا ضرورت؟ یہ انگریز نے پلاننگ کر کے شریعت نکال دی ہمارے سلیبس۔ یہی سبب ہے امام الانبیاء کے علماء انجینئرنگ پڑھنے والا اچھا انجینئر تو بن گیا، ڈاکٹری پڑھنے والا اچھا ڈاکٹر تو بن گیا، مگر اچھا غلام رسول نہ بن سکا، وہ اچھا خدا کا بندہ نہ بن سکا۔ کیوں؟ اس لیے اسے شریعت کی الف بے بھی نہیں آتی۔ اس نے شریعت پڑھی ہوتی تو سمجھ ہوتی نا کہ شریعت کیا ہے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کمشنر کا باپ مر گیا، کمشنر کا، یہ ڈی سی سے بھی اوپر کا افسر ہے۔ ہمارے ملک کی بربادی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ سوچو کیسے کیسے افسر آ گئے۔ کمشنر کا باپ مر گیا تو جب جنازہ گاہ میں اس کے باپ کا جنازہ رکھا گیا نا تو کمشنر باپ کی میت کے سامنے کھڑا تھا قطار میں۔ میرے ایک دوست پاس کھڑے تھے اس کے۔ کمشنر صاحب نے جیب سے رومال نکالا اور اس کو کھول کر نا رومال کو زمین پہ سامنے بچھا دیا اس نے۔ تو میرے دوست پوچھنے لگے کمشنر صاحب یہ آپ نے رومال زمین پہ کیوں رکھ دیا وہاں پھیلا کے؟ پاکستان کا کمشنر کہنے لگا، اس نے کہا نیچے دری بھی کوئی نہیں ہے اور چٹائی بھی کوئی نہیں ہے، تو جب سجدہ کریں گے تو منہ گدا ہو جائے گا، سمجھ رہے؟ اب اس کے بدبخت باپ کی میت چیخ رہی ہوگی، وہ مرنے پر اور شادی پر برادری میں نا جن کے بچے افسر ہوتے ہیں نا ان کی گردن میں سریا آ جاتا ہے اور وہ بڑے تکبر سے بیٹھے ہوتے ہیں، میں کمشنر کا باپ ہوں، میرے بچے کلاس وان آفیسر ہیں، تو اس بابے کی بھی نا گردن تنی رہتی ہوگی، لیکن اب وہ چیخ رہا ہوگا کہ او کمشنر کاش میں نے تجھے انگریز کی تعلیم بعد میں دی ہوتی، تیری گھٹی میں نبی کا قرآن پہلے ڈالا ہوتا کہ تو کمشنر بن گیا بدبخت، اور تجھے یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ نماز جنازہ میں سجدہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا۔ اگر اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دو گے حضور کی شریعت کی تو یہ آگ گھر گھر لگنے والی ہے، گھر گھر لگنے والی ہے، صرف ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہر گھر کا مسئلہ بن جائے گا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو لارڈ میکالے نے جو ایجوکیشنل سسٹم چھوڑا نا، جب وہ گیا تو وہاں پوچھا انگریزوں نے اس سے پوچھا کہ تو گیا تھا مسلمانوں کے دیش میں تو کیا کارنامہ سر انجام دیے تھے؟ وہ کہنے لگا میں ایسا نظام مسلط کر گیا ہوں تعلیم کا۔ A generation، اب اس کی ورڈنگ کیا ہے؟ A generation may arise which will be Indian in birth and English in thought۔ اس نے کہا میں ایسا نظام تعلیم چھوڑایا ہوں کہ مسلمانوں کے بچے جو اس تعلیم کے سسٹم سے نکلیں گے پڑھ کر، وہ پیدا تو مسلمان گھروں میں ہوئے ہوں گے مگر اپنی فکر اور اپنے کلچر میں وہ انگریز بن جائیں گے۔ آج ہماری میجارٹی اور اکثریت دیکھ لیں اسی سسٹم سے نکلی ہے اور انگریز بنے ہوئے۔ میں نے خود نا یہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ماسٹر کی ڈگری لی ہے، ایز اے ریگولر اسٹوڈنٹ میں یہاں پڑھتا رہا، تو یہ سارا ماحول میں نے دیکھا ہوا ہے۔ اب ہمارے ساتھ کیونکہ اس وقت آج بھی کو ایجوکیشن ہے، لیکن باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں نا، یہ نیو کیمپس میں اولڈ کیمپس میں ہر سبجیکٹ کے الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں، تو وہاں کیا ہے کہ باقی میں تو اکٹھے بیٹھتے ہیں لڑکے لڑکیاں، لیکن جو عربی کا تھا اس وقت، عربی اور اسلامیات کا تھا، اس میں یہ تھا کہ پتلا سا ایک پردہ درمیان میں لگایا ہوا، چونکہ اسلامیات پڑھ دیا نا انہوں نے، پتلا سا ایک پردہ درمیان میں تانا ہوا۔ 40 کے قریب لڑکے تھے اور 35-37 کے قریب لڑکیاں تھیں جو ہمارے ساتھ ایم میں کر رہی تھی۔ لیکن میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ وہ صرف ڈگریاں لینے آئی تھی۔ ادھر ظالم بچیوں نے یہاں تفسیریں بغل میں دبا رکھی ہوتی اور سر پہ دوپٹے نہیں ہوتے تھے، آدھے جسم ننگے ہوتے تھے، یعنی وہ صرف ڈگری لے کر کوئی ملازمت چاہتی تھیں، وہ آخرت نہیں سنوارنا چاہتی تھی۔ جاب اورینٹڈ ایجوکیشن، ملازمت رخی تعلیم، تو ہماری نسل کو نا اس طرح شریعت اور اسلام سے دور کر دیا گیا۔ میرے آقا کے غلاموں، ہم نے پھر آنا ہے اپنی اصلیت کی طرف۔ ان جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ لوٹو پھر دہلیز مصطفیٰ کی طرف۔ یہ دور جو ہے نا، یہ سائنس کے کلائمیکس کا دور ہے، سائنس اپنے نقطۂ عروج پہ پہنچی ہوئی ہے۔
اور ہمارے ینگسٹر اور یوتھ کیا سمجھتے ہیں جب علماء کہتے ہیں نا آؤ دین کی طرف، آؤ شریعت کی طرف، وہ کہتے ہیں یہ ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ حجروں میں رہنے والے، انہیں کیا پتا سائنٹیفک ریس میں دنیا کتنی آگے جا چکی اور سائنٹیفک ڈسکوریز میں دنیا کتنی آگے بڑھ چکی، امریکہ چاند پہ قدم رکھ کے آگے جا رہا ہے اور یہ ہمیں حجروں کی طرف بلا رہے ہیں، یہ ہمیں بیکورڈ رکھنا چاہتے ہیں علماء جو جنہیں شریعت کی ہوا نہیں لگی، وہ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے آقا کے غلاموں، میں نے قرآن اور حدیث بھی پڑھی، علماء کے جوڑے بھی اٹھائے ہیں اور میں نے سائنس بھی پڑھی، مدرسوں کے ٹکڑے بھی کھائے ہیں، یونیورسٹی تک بھی پہنچا۔ میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، یہ سائنس کے عروج کا دور ہے، مگر اس عروج کے دور میں بھی جس مقام پر سائنس کی انتہا ہو رہی ہے وہاں سے نالین مصطفیٰ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس لیے نوجوانوں تم آؤ تو صحیح دین مصطفیٰ کی طرف، اور نادانوں تمہیں معلوم ہی نہیں تاجدار کائنات تمہاری جولی میں کیا ڈال کے گئے۔ یہ سائنس کے کلائمیکس کا دور ہے اور میں دلائل سے ثابت کر سکتا ہوں اس دور میں بھی اتنی ترقی ہو چکی ہے، اس دور میں بھی جس مقام پر سائنس کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نالین نبی کی ابتدا ہوتی تھی، تو ہمیں معلوم ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا عطا فرما کے گئے۔ آج ہمارے ینگسٹر اور یوتھ یہ سمجھتے ہیں، دیکھو نا جی امریکہ چاند تک جا پہنچا، انہیں کیا خبر دنیا کتنی آگے بڑھ چکی، کتنی فارورڈ ہو چکی ہے۔ یہ بیکورڈ لوگ ہیں علماء۔ میں 16 سال تک نہ مسلسل یورپ کے دورے پہ جاتا رہا ہوں، ہر سال 2-3 مہینوں کی، تو میں نے بڑے قریب سے ان کا کلچر دیکھا ہے، ان کی یونیورسٹیاں دیکھی، ان کا سلیبس دیکھا، ان کی لائبریریاں دیکھی، تو میرے آقا کے غلاموں میں یہ سب کچھ دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ وہ ابھی جانوروں جیسی زندگی گزار رہا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں اتنی ترقی کر گئے، انہیں تو ابھی جسم کو صاف رکھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ جس نیشنل کوچ میں میں جاتا تھا برمنگھم سے اسکاٹ لینڈ کا آخری شہر ہے ڈنڈی، گلاسکو سے گزر کر آگے ڈنڈی آتا ہے، بعض دفعہ میں اکیلا ہوتا تھا تو سب انگریز بیٹھے ہوتے تھے، اللہ کی عزت کی قسم مجبوری ہوتی تھی نا، پروگرام و خطاب کے لیے جانا پڑتا تھا، لیکن ایسے لگتا تھا کہ جانوروں کے باڑے میں آگئے، بس میں اتنی بو آ رہی ہوتی، وہ جنہیں ہم سویلائزڈ سمجھتے ہیں، کلچرڈ ہیں، کہتے ہیں مہذب قومیں، کہتے ہیں ترقی یافتہ قومیں، اور انہیں ابھی جسم کی صفائی کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ وہ پانی سے استنجا نہیں کرتے پیشاب کے بعد، وہ ٹیشو پیپر استعمال کرتے، اور جو گندگی ہے جسم کے ساتھ ملی جاتی ہے، صرف ان کی گوری رنگت نہ دیکھتے، سب سے بڑھ کر وہاں سکن ڈیزیزز ہیں، جلد کی بیماریاں، انگریز عورتیں انگریز مرد کچھ عمر کے بعد ان کے جسم کی کھال ایسے ہوتی ہے جیسے گدھے کی کھال، ہم نے تو قریب سے دیکھا، تو نئی نسل یہ سمجھتی ہے کہ بڑی ترقی کر گئے، چاند تک جا پہنچے۔ حضور غوث اعظم کی گھر میں جو خادمہ تھی نا بچپن میں، جب غوث اعظم ابھی بچے تھے، تو وہ جو گھر میں خدمت کرتی تھی غوث اعظم، تو جب غوث اعظم جوان ہوئے تو وہ بزرگ عورت ایک دن نہ ملنے کے لیے آئی غوث اعظم، اس نے بچپن کی باتیں چھیڑ دی اور کہنے لگی بیٹا عبد القادر آپ کے بچپن کی ایک بات پوچھنی ہے، اس وقت نہیں پوچھ سکی اور دل میں ایک سوال چبھ رہا ہے، آپ نے فرمایا اماں پوچھو۔ اس نے کہا کہ بچپن میں ایک بار بچوں سے آپ آنکھ مچولی کھیلے تھے، یہ بچے چھپنا چھپنا کھیلتے ہیں پھر باری باری سب جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں، تو بیٹا آپ کھیلے تھے بچوں کے ساتھ جس کو ہائیڈ اینڈ سیک کہتے ہیں، تو جو بچہ چھپتا تھا آپ ڈھونڈنے کے لیے سیدھے اس کے سر پہ پہنچ جاتے، آپ سے تو کوئی نہیں چھپ سکا تھا، وہ بچپن کی بات پوچھ رہی، کہنے لگی بیٹا عبد القادر پھر آپ نے کہا تھا ساتھیوں اب میں چھپتا ہوں مجھے ڈھونڈنا، تو بیٹا عبد القادر آپ کہیں چھپنے نہیں گئے تھے، آپ نے صرف حضور کا نام لیا تھا، درود پڑھا تھا اور آپ غائب ہو گئے تھے اور ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے تھے، آپ نہیں ملے، پھر اچانک آ گئے تو میں مصروف ہو گئی، میں پوچھ نہ سکی، بیٹا بتاؤ بچپن میں کہاں چھپ گئے تھے؟ میرے آقا کے غلاموں غوث اعظم ہنس پڑے، فرمایا ماں اللہ کی عزت کی قسم میں چاند میں چھپ گیا تھا۔ اور یورپ کی طرف دیکھنے والوں اور امریکہ کی طرف دیکھنے والوں کہ امریکہ پر چاند نے پہلے قدم رکھا، تو اپنی تاریخ نہیں پڑھتا نادان، پیچھے مڑ کے دیکھ تیری قوم کی ماں نے ایسے ایسے بچے جنے ہیں جو چاند پر آنکھ مچولی کھیلتے رہے۔ تو غوث اعظم ہنس پڑے، فرمایا اماں اللہ کی عزت کی قسم میں تو چاند میں چھپ گیا تھا۔ وہ سادہ سی عورت، دیہاتی عورت
وہ ہنس کر حیران ہو کر پوچھنے لگی بیٹا عبد القادر اب بھی چاند میں چھپ سکتے ہو؟ غوث اعظم ہنس پڑے، فرمائے اماں کیسی سادہ باتیں کرتی؟ اماں وہ میرا بچپن تھا جب میں چاند میں چھپتا تھا۔ ماں اب بات بڑی آگے نکل چکی ہے، اب بات بڑی آگے بڑھ چکی ہے۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا اماں اللہ کی عزت کی قسم اب ہزاروں چاند عبد القادر میں چھپے رہتے ہیں۔ ہماری نسلوں کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، یہی تو قلندر لاہوری سمجھاتا رہا ہے۔ اقبال کہتا ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اے مسلمان نوجوان تو نے کبھی سوچا کہ وہ کیا بلند آسمان تھا جس سے تو گرا ٹوٹ کر؟ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، اور گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔